کے لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر بھی کروں. 6 مہینے پہلے وہ پارٹی میں آیا تو کس بنیاد پہ، کس میرٹ پہ ٹکٹ دی گئی؟ 35 کروڑ میں یہ ٹکٹ بکا ہے. خان بہادر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ 35 کروڑ میں ٹکٹ بیچا گیا ہے، بےہودہ بات کی ہے، اور خود کو آپ خان بہادر بھی سمجھتے ہیں اور آپ کو اخلاقیات بھی نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا، تو بات میں بھی آپ لوگوں سے نہیں کرنا چاہتا تھا. جلدی آپ اور ہماری ملاقات ہوگی ہائی کورٹ میں. تحریک انصاف نے سیف اللہ ابڑو کو سینٹ کا ٹکٹ 35 کروڑ میں دیا. پارٹی رہنما لیاقت جتوئی کا پریس کانفرنس میں الزام. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا لیاقت جتوئی اپنے دعوے کا ثبوت نہ دے سکے تو ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. سیف اللہ ابڑو نے وکیل کے ذریعے لیاقت جتوئی کو قانونی نوٹس بھیج دیا. نوٹس میں کہا گیا کہ ثبوت کے بغیر الزامات لگانے پر لیاقت جتوئی معافی مانگے اور 2 ارب روپے ہرجانہ ادا کریں. مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے کہا پنجاب حکومت نے منظم طریقے سے دھاندلی کی. اس طرح بے قاعدگیوں کے بعد NA-75 کے پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب ہونا چاہیے. پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو. تحریک انصاف نے ڈسکا میں ری الیکشن کے مطالبے کو نون لیگ کا بڑا یو ٹرن قرار دے دیا. عثمان ڈار نے کہا الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا قبول کریں گے. نون لیگ آئے دوبارہ میچ کھیل لیتے ہیں. NA-75 سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن کے ریٹرننگ افسر نے 20 پولنگ اسٹیشنز میں ری پولنگ کی سفارش کر دی. الیکشن کمیشن کے روبرو بیان میں کہا کہ لگتا ہے پریزائڈنگ افسران نے نتائج میں ٹیمپرنگ کی. 20 میں سے صرف 7 بیان ریکارڈ کرانے آئے. تاخیر کی وجہ سے کسی نے ٹرانسپورٹ کی خرابی، کسی نے واٹس ایپ کا کام نہ کرنا اور کسی نے دھن یا موبائل فون بیٹری کا کم ہونا بتائی. چیف الیکشن کمشنر نے کہا RO صاحب آپ الیکشن کی رات بہت گھبرائے ہوئے تھے. رکن الیکشن کمیشن الطاف ابراہیم نے کہا RO صاحب لگتا ہے آپ اپنے پہلے بیان سے ہٹ رہے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن نے سفارش کی ہے ضمنی انتخابات کے دوران شفاف انتخابات کی راہ میں حائل سرکاری افسران کو سخت سزائیں دی جائیں اور جرمانے کیے جائیں. حالیہ ضمنی انتخابات پر رپورٹ میں فافن نے کہا مجموعی طور پر انتخابی نظام میں واضح بہتری نظر آئی. NA-75 میں ضمنی الیکشن پر رپورٹ میں لکھا کہ ووٹوں کی گنتی کے دوران ہوئی بے ضابطگیوں کے باعث الیکشن کمیشن کو نتیجہ روکنا پڑا. ڈسکا میں ضمنی الیکشن کے دوران انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی. الیکشن کمیشن نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کو 30,000 روپے جرمانہ کر دیا. کہا قاسم سوری نے NA-75 میں ضمنی الیکشن کی مہم میں حصہ لیا تھا. قاسم سوری 11 فروری کو ڈسکا آئے تھے. سپریم کورٹ میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت آج پھر ہوگی. چیف جسٹس نے کہا کیا ایسا کوئی نظام نہیں کہ معلوم ہو سکے کس نے کس کو ووٹ دیا. رشوت ووٹ سے جڑی ہے تو اس کا جائزہ کیسے نہیں لیا جا سکتا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ بدھ کو کیس مکمل نہ کیا گیا تو 3 مارچ کو الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کرا سکے گا. سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، مسلم لیگ نون اور بار کاؤنسلز کو آج آدھے گھنٹے میں دلائل مکمل کرنے کا وقت دے دیا. کراچی کے علاقے کلفٹن میں 70 سالہ ساس پر تشدد کے الزام میں بہو گرفتار. ملزمہ کے شوہر نے ماں پر تشدد کا مقدمہ درج کرایا تھا. پوچھنے پر بیوی کہتی ہے ساس کے جسم پر زخم گرنے کی وجہ سے آئے. گھر کی ملازمہ نے چھپ کر تشدد کی ویڈیو بنا کر بھانڈا پھوڑ دیا. لاہور کے علاقے سمن آباد میں شادی میں تقریب کے دوران فائرنگ سے 7 سالہ بچی زخمی ہو گئی. پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. ساہیوال میں ڈاکٹر کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے والے 2 ملزمان مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق ملزمان نے 1 ماہ پہلے ڈاکٹر کو اغوا کر کے 1 کروڑ روپے تاوان وصول کیا تھا.
قادرپور راہ کے علاقے میں نہر سے 2 لڑکیوں کی لاشیں برآمد، جہلم میں بچی سے زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ صومالیہ میں سننے سے محروم ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی، ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اسکولز میں بچوں کو جسمانی سزا کے خلاف قومی اسمبلی میں بل منظور، بچوں پر تمام قسم کے تعلیمی اداروں میں کام کرنے والی جگہوں پر تشدد کی معاملت ہوگی۔ بچوں کو تھپڑ مارنا، چابک، چھڑی، جوتے، لکڑی یا چمچے سے پٹائی کرنا تشدد ہے۔ ٹھڈا مارنا، جھنجھوڑنا، دانتوں سے کاٹنا، بالوں سے پکڑنا، کان کھینچنا، بچوں کو تکلیف دہ حالتوں میں رکھنا، ابلتا پانی ڈالنا بھی تشدد ہے۔ بچوں سے حد تک آمیز رویہ، ذہانیت بدنام کرنا، دھمکانا اور خوفزدہ کرنا قابل سزا ہے۔ بچوں پر تشدد کرنے والے کو ملازمت میں تنزلی، معطلی، برخاست اور جبری ریٹائر کیا جائے گا۔ ایسا شخص مستقبل میں کسی ملازمت کا اہل تصور نہ ہوگا۔ بل کا اطلاق وفاقی دارالحکومت میں ہوگا۔ بچوں پر تشدد کی ممانعت کا بل پیش کرنے والی مہناز عزیز نے کہا، بل سیاسی جماعتوں کے تعاون سے پاس ہوا، فی الحال اسلام آباد کے لیے ہے، لیکن جتنی پذیرائی مل رہی ہے لگتا ہے اسے صوبے بھی ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا، حکومت نے بل کو سپورٹ کیا کیونکہ یہ ضروری تھا۔ بل پاس ہونے کے بعد رولز بنا کر اسے نافذ کرنا بھی لازمی ہے۔ سماجی رہنما شہزاد رائے نے کہا، معاشرتی رویہ ہے کہ بچے بات نہیں مان رہے تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے۔ اساتذہ اور والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ زندگی ٹرسٹ ایسے تربیتی پروگرامز میں پہل کرے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ پاکستان علماء کونسل اور وفاق المساجد اور مدارس بچوں پر عدم تشدد کے بل کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ فیصل آباد میں سناباد تھانے کے قریب جیو نیوز کی ٹیم پر پولیس اہلکاروں کا تشدد۔ جیو نیوز کی ٹیم چوری ہونے کے بعد برآمد کی جانے والی گاڑیوں کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے جیو نیوز کی ٹیم کو ویڈیو بنانے سے روکا۔ رپورٹر حماد احمد اور کیمرہ مین علی ارسلان کو کمرے میں بند کر دیا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس شخص نے رپورٹر حماد احمد کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 روزہ دورے پر کولمبو پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر، توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی سری لنکن ہم منصب مہندا راجا پکسے سے 1-on-1 ملاقات۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم نے سری لنکن ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا، سی پیک کے ذریعے اقتصادی رابطے وسط ایشیا اور سری لنکا تک بڑھائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان سی پیک کا اہم جز ہے جو علاقائی روابط کے فروغ کی نئی راہیں کھولے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، وزیر اعظم عمران خان کی سری لنکن ہم منصب سے ملاقات مفید رہی۔ دورہ سری لنکا میں معاشی تعاون کے فروغ پر بات ہوئی۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے دفاع اور سیکیورٹی تعاون ہمارے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ کھیل کے میدان میں ہم سری لنکا کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے، پنجاب ایمرجنسی سروس کی اب تک کی کارکردگی نہایت شاندار رہی ہے۔ نہ صرف اندرون ملک بلکہ UNO نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ اگر اس محکمے کو وہ اسٹیٹس نہ دیا گیا جو اس کو دینا چاہیے تھا تو ان تمام لوگوں کی فہرست سامنے لائیں گے جو اس ادارے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جنوری میں ملک
मुल्क भर में बिजली का ब्रेक डाउन गुड्डू पावर प्लांट के सर्किट ब्रेकर्स को गलत तरीके से बंद करने के बायस पेश आया। नेपरा इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुड्डू पावर प्लांट के अमले को गफलत का मुर्तकिब करार देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई इदारा जाती इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करने की सिफारिश। 50% ताजिर कोरोना की वबा के दौरान रिलीफ पहुंचाने पर वफाकी हुकूमत से मुतमईन नजर आए, जबकि 37% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। सबसे ज्यादा इत्मीनान मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखने वाले 61% ताजिरों ने किया। गैलप पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा कारोबारी शोबों की आरा पर मबनी नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में 32% ताजिरों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा भी किया। सेनेट इलेक्शन के लिए जमा कागजात नामजदगी की नजरसानी शुदा फहरिस्त आज जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी कल तक वापस लिए जा सकते हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। पाकिस्तान भर में एक ही दिन रोजा और एक ही दिन ईद कराने के लिए रुयते हिलाल कमेटी के नए चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर सरगर्म हो गए। पेशावर में मुफ्ती शहाबुद्दीन को यकीन दिलाया कि पेशावर से आने वाली शहादतों को कबूल किया जाएगा। कहा महकमा मौसमियात के साथ भी राब्ता करेंगे, उनकी राय भी लेंगे, सबकी मुतफिका राय से फैसला करेंगे। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का इंसानी हुकूक काउंसिल के 46वें इजलास से खिताब। कहा भारत मकबूजा कश्मीर के लोगों को उनके हक के खुद मुख्तारी से महरूम कर रहा है। बीजेपी और RSS हुकूमत का मकबूजा कश्मीर में हतमी इकदाम कश्मीरियों की नस्ल कुशी हो सकता है। भारतीय इकदाम के हवाले से जेनोसाइड वॉच पहले ही खबरदार कर चुकी है। शीरी मजारी ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के खिलाफ पहले से काफी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान में लापता अफराद के हवाले से पार्लिमानी कानून साजी मुख्तलिफ मराहिल में है। दुनिया के नामवर गोल्फर टाइगर वुड्स लॉस एंजलिस के करीब कार के हादसे में जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। टाइगर वुड्स की दोनों टांगों पर इंजरीज हैं, सर्जरी कर दी गई, जान का खतरा नहीं। टाइगर वुड्स को गाड़ी काट कर निकाला गया। टाइगर वुड्स गाड़ी में अकेले सवार थे, उनकी गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रियासत टेक्सास में ट्रक ने माल बरदार ट्रेन को टक्कर मार दी। जोरदार धमाके के बाद आग लग गई, 5 गाड़ियां भी जल गईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर की 3 जेलों में फसादात, हलाक कैदियों की तादाद 62 हो गई। एक्वाडोर के सदर ने जेलों में फसादात का जिम्मेदार जराइम पेशा तंजीमों को करार दे दिया। And what a great way to finish off here at the National over extra cover for 6. पेशावर ज़ल्मी ने PSL 6 का सबसे बड़ा हदफ 194 रन 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ इमामुल हक, कामरान अकमल और कोहलर केटमोर ने मैच बनाया। हैदर अली ने शानदार अंदाज में ज़ल्मी को फातेह बनाया। गिलगित बल्तिस्तान काबीना की मोहम्मद अली सरपारा इंस्टीट्यूट फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग के कयाम की मंजूरी। मोहम्मद अली सरपारा को आला सिविल एहसास के लिए नामजद किया जाएगा। कौमी हीरो के बेटे साजिद सरपारा को महकमा सयाहत में मुलाजमत, बेवा को 30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। PSL में आज कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। दोनों टीमें माजी में 14 बार आमने सामने आई। 8 बार फतह इस्लामाबाद यूनाइटेड और 6 मरतबा जीत कराची किंग्स का मुकद्दर बनी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। PSL 6 के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। सही दीदी दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आपका आंगन टेढ़ा देखकर मैंने इतना सीखा। उस दिन के बाद से सीधी बात को कैसे
टेढ़े अंदाज में देखना मैं सीख गई। क्या बात है। लेकिन एक छक के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, 130 बेचारे को दिरहम हाथ। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। जश्न क्रिकेट में अली मीर की फिरदौस आशिक अवान के रूप में एंट्री। प्रोग्राम में मेहमान बनी बुशरा अंसारी। मशहूर किरदारों की यादें ताज़ा की। सिकंदर बख्त और शुएब अख्तर ने मैचेस पर माहिराना राय दी। जश्न क्रिकेट हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर नशर किया जाता है। छोटा है, छोटा बन के रहे। मेरी इज्जत का वहाँ पे जनाजा निकाली थी। अब गलत बात कर रहे हैं राशिद। तेरा तो मैं मुंह तोड़ूंगा, मुंह तोड़ूंगा, मुंह तोड़ूंगा। ऐसी कयामत हम पे गुजरी। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल कयामत में कयामत ढाते हुए राशिद के किरदार ने नाज़रीन को अपना गर्विदा बना रखा है। आने वाली किस्त में राशिद अब क्या कयामत ढाएगा, जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश कयामत आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं हिफ्सा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।